السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف، اس میں ہم باب پڑھ رہے ہیں، باب و اسباب اختلاف مذاہب الفقہا، فقہا کے مذاہب کے اختلاف کے اسباب کیا تھے۔ اس میں امام مالک، امام ابو حنیفہ اور دو اماموں پڑھ چکے، تیسرے امام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بات ہوئی ہے کہ جو فقہائے کرام کے درمیان اختلاف کا بنیادی سبب یہ تھا کہ انہوں نے جس صحابی کو فالو کیا یا تابعی کو فالو کیا، تو وہ جو صحابہ اور تابعین کے اختلاف تھا وہ نیچے فقہا کے اندر بھی آ گیا۔ لیکن امام شافعی اس لحاظ سے منفرد ہے کہ امام شافعی جو ہے نا، یہ کسی ایسے شہر میں نہیں تھے کہ جس میں خاص صحابی یا تابعین کی سوچ یہ مدرسہ ہوتا، جیسا کہ مدینہ کے اندر امام مالک یا کوفہ کے اندر امام ابو حنیفہ، انہوں نے چل پھر کے علم حاصل کیا، تو یہ سارے شہروں میں بھی گئے، یہ مدینہ بھی علم حاصل کرتے رہے، کوفہ میں بھی کرتے رہے۔ ان فقہا سے امام شافعی کے استاد تھے امام محمد کے استاد تھے امام مالک اور امام ابو حنیفہ۔ تو گویا امام شافعی نے اپنے آپ کو ایک جگہ پہ محدود نہیں رکھا، انہوں نے سارے فقہا اور ان سب کو دیکھا، اور ان سب کو دیکھ کر پھر امام شافعی جو ہے نا، انہوں نے ان دو مذہبوں کے ظہور کے بعد، مذہب مالکی اور مذہب حنفی کے ظہور کے بعد یہ اپنا مذہب شافعی کو شروع کیا، اور ان کے پیش نظر یہ دونوں مذاہب تھے۔ تو آپ نے ان دونوں مذاہب کو پہلے دیکھا، پرکھا، اصول ذہن میں بٹھائے، اور پھر آپ پہلے تھے بریک لا لگنے آپ کو پہلے عالم ہیں کہ جنہوں نے اصول فقہ کے اندر سب سے پہلے مربوط اور مضبوط کتاب لکھی، اس کا نام تھا کتاب الام۔ تو کتاب الام کے اندر امام شافعی نے اپنے مذہب کے اصول و ضوابط القواعد بیان کیے۔ باقی امام مالک ہیں یا امام ابو حنیفہ ہیں، انہوں نے تو پہلے مسئلے بتائے اور اس کو کتابی شکل بعد میں دی اصول فقہ کو، لیکن امام شافعی نے پہلے اصول فقہ پہ کتاب لکھی، پھر اس پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھی۔ تو امام شافعی نے جو قانون رکھے، اس میں امام شافعی جو ہے نا، وہ آپ نے یہ دیکھا کہ جو دوسرے فقہا ہیں، امام مالک ہیں یا امام ابو حنیفہ ہیں، وہ مرسل حدیث بھی لیتے ہیں، منقطع بھی لیتے ہیں، اور متصل بھی لیتے ہیں، مسند بھی لیتے ہیں، جو بھی حدیث ہوتی ہے اس کو لے لیتے ہیں۔ لیکن امام شافعی نے دیکھا کہ اس میں خلل آتا ہے، اور اس میں مطلب کتنی ایسی مرسل روایتیں ہیں کہ جن کی اصل ہے ہی نہیں ہے، اور کتنی ایسی مرسل روایتیں جو مسند روایتوں کے مخالف ہیں۔ تو انہوں نے پھر یہ شرط رکھ دی کہ میں صرف وہی مرسل قبول کروں گا کہ جس کے اندر وہ شرائط پائی جائیں گی کہ جو اصول حدیث کی کتابوں میں شرائط پائی جاتی ہے، یعنی کہ ہر مرسل قابل قبول نہیں ہوگی، صرف وہ مرسل قابل قبول ہوگی جو صحیح کے درجے پر پوری اترے گی۔ اس سے پہلے امام مالک اور امام ابو حنیفہ مرسل کو لے لیتے تھے بغیر کسی غور و فکر کے، لیکن امام شافعی نے جب یہ دیکھا کہ لوگ مرسل کے نام پہ جھوٹ بولنا شروع ہو گئے ہیں، تو انہوں نے پھر وہ مرسل جو ہے نا، اس کو وہ مرسل قبول کرتے جو قابل قبول ہوتی، ورنہ ہر مرسل کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اور اس میں پھر ان کا امام محمد بن حسن شیبانی سے اس حوالے سے گفتگو بھی ہوگی، آپس میں باہمی گفتگو بھی ہوگی کہ امام محمد جو ہے نا، وہ اہل مدینہ پہ تان کر رہے تھے کہ جو اہل مدینہ ہے نا، وہ یہ کام کرتے ہیں کہ جب فیصلہ کرتے ہیں تو گواہی کے ساتھ قسم بھی قبول کر لیتے ہیں۔ گواہی کے ساتھ قسم قبول کرنے کا بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس میں قانون یہ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، گواہی مدعی کے ذمہ ہے اور مدعا علیہ کے ذمہ قسمیں دینا ہے، یعنی جو الزام لگانے والا وہ گواہ پیش کرے، اور جس پر الزام لگایا اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو جس پر الزام لگایا وہ قسمیں پیش کرے، قسمیں اٹھائے گا۔ یہ ایک احناف کے نزدیک قانون ضابطہ چلتا ہے۔ لیکن جو اہل مدینہ وہ کیا کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے کہ ایک قسم اگر کسی بندے کے پاس ایک گواہ ہوتا، دو گواہ نہ ہوتے، تو وہ کہتے کہ ایک گواہ پیش کر دو اور دوسرے گواہ کی جگہ تم قسم اٹھا لو۔
اب امام محمد جو ہے نا اہل مدینہ کے اس طرز عمل پر تنقید کر رہے تھے کہ یہ اہل مدینہ نے یہ کیا کام شروع کر دیے. تو امام شافعی نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا خبر واحد کے ساتھ کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے؟ امام جو ہے نا امام محمد کہنے لگے نہیں خبر واحد کے ساتھ کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے. وہ خبر مشہور کے ساتھ زیادتی جائز نہیں ہے، خبر متواتر کے ساتھ ہے، خبر واحد کے ساتھ زیادتی جائز. انہوں نے کہا کہ اگر زیادتی جائز نہیں ہے تو یہ جو حدیث ہے ان الوصیۃ للوارث سے، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ وصیت صرف وارث کے لیے ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لا وصیت للوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، یہ تو خبر واحد ہے. اور قرآن پاک میں ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، جب کسی کے موت کا وقت آ جائے تو اس پر فرض ہے کہ وہ وصیت کر کے مرے. اب اس میں قرآن کی آیت میں یہ نہیں لکھا کہ وہ اولاد کے لیے کرے گا یا نہیں کرے گا. تو امام شافعی نے امام محمد کو کہا جی کہ اے امام محمد، آپ کا یہ ذہن نظریہ ہے کہ خبر واحد کتاب پر زیادتی نہیں کر سکتے. اب یہاں پر لا وصیت للوارث نہیں، یہ خبر واحد ہے اور اس خبر واحد کے ساتھ آپ اللہ کی کتاب پر اضافہ کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو بدل رہے ہیں. تو اس پر امام محمد خاموش ہو گئے. پھر امام شافعی کے وقت میں کچھ صحیح حدیثیں وہ تھیں کہ جو تابعین تک نہیں پہنچی تھی. احادیث صحیح تھی لیکن تابعین تک نہیں پہنچی تھی. جب تابعین تک وہ حدیثیں نہ پہنچی اور لوگوں نے اس موضوع پر فتوے پوچھے، اب تابعین نے اپنی رائے سے یا انہوں نے جو صحابہ کو دیکھا اس کے بعد اس پر فتوے دے دی. پھر سنیں کہ کچھ ایسی صحیح حدیث تھی کہ جو تابعین، جو علماء تابعین تھے، چاہے مکے میں تھے چاہے مدینے میں یا کوفے میں، ان تک صحیح حدیث نہیں پہنچی تھی. لیکن اس موضوع پر لوگوں نے مسئلے پوچھے تو تابعین نے اپنی رائے سے یا صحابہ کے اقوال کو دے کر مسئلوں کا جواب تو دیا، لیکن ان کے پیش نظر نبی پاک کا کوئی فرمان نہیں تھا. تو امام شافعی نے جب یہ دیکھا کہ کئی ایسے بھی مسئلے ہیں کہ جو تابعین نے مسئلے تو بیان کر دیے لیکن وہ صحیح حدیث کے خلاف ہیں، اور صحیح حدیث کے خلاف وہ اس لیے تھے کہ جب انہوں نے وہ مسئلہ بیان کیا تب تک ان کے پاس صحیح حدیث نہیں پہنچی تھی. تو امام شافعی نے اس کا پھر حل یہ نکالا، انہوں نے وہ صحیح حدیث کو مطابق مسئلے کو بتا دیا لوگوں کو، اور جو تابعین نے مطلب غلط فہمی کی بنیاد پر ایک حدیث کے مخالف مسئلہ بتایا تھا، اس کا امام شافعی نے واضح کیا کہ یہ مسئلہ درست نہیں ہے. کہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی احادیث ہیں کہ صحابہ میں سے ایک یا دو صحابی نے وہ حدیث روایت کی، لیکن زیادہ صحابہ اس کو روایت نہ کر سکے، نہ صحابہ میں بھی مشہور ہو سکی. لیکن صحابہ کے بعد میں جو تابعین کے بعد جو لوگ آئے تھے نا، ان میں وہ حدیث بڑی مشہور ہو گئی تھی. جیسے حدیث کلاتین مطلب یہ ہے حضور نے فرمایا اذا کان بالغ الماء کلاتین، جب پانی دو کلے ہو جائے تو اس کو نجاست پاک نہیں کرتی. اگر اس میں دو کلے پانی ہو جائے، دو مٹکے پانی کی ہو جائیں، دو مٹکے پانی اس میں نجاست گر جائے تو وہ پانی پاک نہیں ہوگا. اب یہ حدیث تابعین کے دور میں یہ اتنی مشہور نہیں تھی، کسی کو خاص پتہ نہیں تھا. صرف دو بندے تھے جن کے پاس یہ حدیث تھی، ایک تھی ولید بن کثیر اور ایک محمد بن جعفر بن زبیر یا محمد بن عباد بن جعفر. اب ان دونوں نے یہ روایت ابن عمر سے روایت کی تھی. اب آپ کے دوسرے تابعین یا صحابہ کو اس حدیث کا پتہ نہیں تھا، لیکن یہ بات اتنی زیادہ حدیث مشہور رہی تو پھر امام شافعی نے یہ پانی کے حوالے سے یہ حدیث کلاتین پر عمل کیا. اب اختلاف تو ہو گیا صحابہ کا اور تابعین کا اور فقہا کا، لیکن اس اختلاف کا سبب یہ تھا کہ جن صحابہ نے کچھ اور مسئلہ بتایا تو ان تک یہ حدیث نہیں پہنچی تھی، اور جب حدیث پہنچ گئی تو امام شافعی نے اس حدیث کو فالو کیا. ایسے بیٹا ایک کتاب علم میں ایک یہ چیز بھی تھی کہ امام شافعی کا یہ طرز عمل بھی تھا کہ حضرت امام شافعی کے زمانے میں صحابہ کے اقوال بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور اتنے زیادہ اقوال تھے مطلب صحابہ کے یا تابعین کے اقوال تھے کہ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے اور حدیث سے بھی ٹکراتے تھے. تو انہوں نے امام شافعی نے پھر یہ کیا، انہوں نے کہا جی کہ صحابہ کے اور تابعین کے وہ اقوال جو اقوال سنت کے حدیث کے مطابق وہ رکھ لیں، اور جو نہیں ان کے مطابق صحابہ کے اقوال ان کو چھوڑ دیں.
لوگوں نے اعتراض کیا کہ امام شافعی اب صحابہ کے اقوال کو ترک کر رہے ہیں، تو امام شافعی نے لوگوں کو بتانے کے لیے فرمایا کہ وہ بھی آدمی تھے، ہم بھی آدمی تھے، مطلب صحابیوں نے بھی تو جو ان کا مقام ہے وہ تو مقام کو لے نہیں سکتا، لیکن اس حوالے سے کہ جہاں حضور کی حدیث نہیں ہے وہ بھی اپنے ذہن سے کام لیتے ہیں، ہم بھی اپنے ذہن سے کام لے لیں۔ پھر امام شافعی نے یہ دیکھا کہ کچھ جو لوگ ہیں نا وہ فقہا کے جو رائے ہے نا، جو فقہا کی وہ رائے جو قیاس کے زیر اثر ہے، حدیث کے زیر اثر نہیں ہے، اس کو خلط ملط کر رہے ہیں، اور خلط ملط کر کے اس قیاس کو چھوڑ کر اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہم بطور استحسان کرتے ہیں۔ یعنی کہ امام شافعی نے یہ دیکھا کہ لوگ ایک مسئلہ بظاہر قرآن سنت حدیث قیاس میں نہیں ہے، لیکن وہ مسئلہ ویسے قیاس کے خلاف ہے جس کو استحسان کرتے، میں نے آپ کو پڑھایا بھی تھا المجید فی اصول الفقہ میں۔ تو اب جو استحسان کو لے رہے ہیں نا، تو اب اس پہ امام شافعی نے کہا کہ یہ باطل ہے۔ یہاں تک انہوں نے فرمایا کہ من استحسن فإنہ اراد ان یکون شارعا، جس نے استحسان کو اچھا سمجھا یا استحسان کیا گویا کہ اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں خود شارع بن۔ اب اس میں وہ ایک مثال یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اذا بالغوا رشدہ فابتلوا الیتام حتی اذا بالغوا رشدہ، کہ یتیموں کو زماؤ جب وہ رشد یعنی کہ سیانی عمر کو پہنچ جائیں، تو تب ان میں دیکھو تو سمجھدار ہو گئے تو مال ان کا مال حوالے کر دو۔ اب فقہاء کرام نے اب بالغ تو بچہ 13-14 سال میں ہو جاتا ہے، لیکن امام شافعی نے یہ لیکن فقہاء کرام نے کہا کہ 25 سال کی عمر میں وہ سمجھدار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے استحسان قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ جس لمحے بالغ اس لمحے مال واپس کے حوالے کریں، لیکن انہوں نے قیاس کو الٹ کر کے استحسان نے 25 سال کہا کہ 25 سال 13-14 سال کی عمر لڑکا بالغ تو ہو جاتا ہے لیکن اس کو سمجھ آئے نہیں، سمجھتا رہے نہیں ہے، تو انہوں نے 25 سال کہا تو امام شافعی نے اس کو تسلیم نہیں کیا، کہا یہ استحسان ہے اور یہ ایسا قیاس ہے جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو المقصد یہ کہ امام شافعی جو ہے نا انہوں نے اپنی فقہ کی جو بنیاد رکھی تھی یہ خاص صحابہ یا خاص تابعین کے ذریعے سے نہ رکھی، اپنی مرضی سے رکھی، تمام فقہاء سے صحابہ سے محدثین سے پڑھ کے رکھی، انہوں نے بڑی عمدہ اور بہترین کتابیں لکھی، اس میں فقہاء کے اقوال کو جمع کیا۔ پھر امام شافعی کا مذہب جو ہے نا یہ بھی چند ملکوں میں پھیلا جن میں زیادہ مشہور مصر ہے، مصر کے اندر شافعی فقہ کے لوگ زیادہ ہیں، یہ انڈونیشیا وغیرہ میں یہ شافعی مسلک والے لوگ زیادہ ہیں۔